متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیا شرط رکھی؟ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے سلسلے میں پہلا خلیج عرب ملک بن گیا۔ اس سے پہلے دو عرب ممالک مصر اور اردن نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ مصر نے 1989 میں جبکہ اردن نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ میں ہوں شمس الرحمان اور آپ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ UAE اور اسرائیل کے ایگریمنٹ کے نکات اور پوائنٹس کیا ہیں۔ دنیا کا اس ایگریمنٹ کے بارے میں کیا رد عمل ہے، پاکستان نے کیا رد عمل ظاہر کیا اور مسلم لیڈر رجب طیب اردگان اس معاہدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو 13 اگست 2020 بروز جمعرات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہیم معاہدے کا اعلان کیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ ابراہیم معاہدہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زمینوں پر مزید الحاق کو روکنے کے لیے اسرائیلی عزم کو حاصل کرتا ہے۔ تاہم بعد ازاں تل ابیب میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کے حصے کے طور پر الحاق کو مؤخر کرنے پر راضی ہے، لیکن منصوبے میز پر موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدہ کا اعلان کرتے ہوئے وزیر خارجہ انور گرگش نے کہا کہ ان کا ملک دو ریاستوں کے حل خصوصاً فلسطینی علاقوں کے الحاق سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے، اور اس نے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں سے مذاکرات کی طرف واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ جب تک فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مابین حتمی معاہدہ نہیں ہو جاتا یروشلم میں سفارت خانہ موجود ہوگا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اپنے سفارتی تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لائیں گے، سفارت خانوں اور سفیروں کا تبادلہ کریں گے اور بورڈ کے اس پار سیاحت پر سفر کریں گے۔ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، تجارت اور سیکورٹی سمیت مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ ٹرمپ، نیتن یاہو اور شہزادہ محمد بن زید کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے، یہ تاریخی سفارتی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کو آگے بڑھائے گی اور یہ تینوں رہنماؤں کی جرأتمندانہ سفارتکاری اور ویژن اور متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی ہمت ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اپنی عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور اسرائیل اور فلسطین کے مابین معاہدہ دو ریاستی حل کے امکان کو برقرار رکھیں گے۔ تاہم اس معاہدے کے باوجود نیتن یاہو نے بیان کیا کہ اسرائیل کا وادی اردن پر خود مختاری کا دعویٰ ابھی ایجنڈے میں ہے اور وہ اس وقت سے منجمد ہے۔ شہزادہ محمد بن زید نے ٹویٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے باہمی تعلقات کے قیام کے لیے تعاون اور روڈ میپ کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ توقع ہے کہ ستمبر کے شروع میں وائٹ ہاؤس میں امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع میں دیگر اقوام اور مختلف اسٹیک ہولڈروں نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے معاہدے پر مختلف رد عمل ظاہر کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنے ترجمان کے ایک جاری کردہ بیان میں اس معاہدے کی شدید مذمت کی۔ محمود عباس کے سینئر مشیر نبیل ابو ردینہ نے کہا، فلسطینی قیادت نے متحدہ عرب امارات، اسرائیلی اور امریکی سہ فریقی حیرت انگیز اعلان کو مسترد کیا ہے اور ان کی شدید مذمت کی ہے۔ نبیل ابو ردینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رملہ میں محمود عباس کے صدر دفتر کے باہر ایک بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ یروشلم، مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین کے ساتھ غداری ہے۔ فلسطین میں مختلف رہنماؤں کے عہدوں پر خدمات انجام دینے والی فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کے ایک رکن حنان اشراوی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا یہ اعلان دوستوں کے ذریعے فروخت ہونے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کے فارن منسٹر انور گرگش نے اس معاہدہ کا دفاع کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے فیصلے کی عکاسی کی۔ باوجود کہ امن کا فیصلہ بنیادی طور پر ایک فلسطینی اور اسرائیلی مسئلہ ہے، لیکن شیخ محمد بن زائد کے اس اقدام سے فلسطینی سرزمین کو اسرائیل کے ساتھ ملحق کرنے کے دعوے پر پابندی عائد کرتے ہوئے دو ریاستی حل کے ذریعے امن کے مواقع کے لیے مزید وقت کی اجازت دے دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے قریبی اتحادی مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنے ٹویٹ میں اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گیٹریس نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے سے فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل کو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیکریٹری جنرل اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کو بامقصد مذاکرات میں دوبارہ مشغول ہونے کا موقع ملے گا، جو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں، بین الاقوامی قانون اور دو طرفہ معاہدوں کے مطابق دو ریاستی حل کو حاصل کرے گا۔
ادھر یونائٹڈ کنگڈم نے اسرائیل اور یو اے ای کے مابین معاہدے کی تعریف کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹویٹر پر کہا، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ بڑی خوشخبری ہے۔ جبکہ ایران نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسٹریٹجک حماقت کا فعل قرار دیا ہے، جس سے صرف تہران کی حمایت یافتہ مزاحمت کے محور کو تقویت ملے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس معاہدے کی ابوظہبی اور تل ابیب کی طرف سے اسٹریٹجک حماقت کے ایک عمل کے طور پر مذمت کی ہے۔ بھارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور دنیا کی تمام آزاد اقوام مجرم اسرائیلی غاصبانہ حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے اور اس کے جرائم میں ملوث ہونے کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس سے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا رہا ہے اور صہیونی حکومت کے خلاف علاقائی اتحاد کو تقویت ملے گی۔ ایران کی تسنیم خبر رساں ایجنسی، جو ملک کی اشرافیہ اسلامی انقلابی گارڈ کور سے وابستہ ہے، نے کہا ہے کہ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاملے پر اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ شرمناک ہے۔ اور دوسری طرف ترکی نے بھی اس معاہدے کی شدید مذمت کی۔ ترکی نے کہا کہ تاریخ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر اتفاقی رائے کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے منافقانہ سلوک کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی عوام اور انتظامیہ معاہدے کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرنے کے حق میں تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ترکی یو اے ای کے ساتھ ریلیشن ختم کر سکتا ہے اور اپنے سفیر کو واپس بلا سکتا ہے۔ عرب ملک عمان نے کہا کہ اس نے ہمسایہ عرب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کی حمایت کی اور امید کی ہے کہ اس اقدام سے مشرق وسطی کے پائیدار امن کے حصول میں مدد ملے گی۔ عمان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے ایک بیان کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان نے سلطان کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے متعلق متحدہ عرب امارات کے فیصلے کی حمایت کا اظہار کیا۔ جرمنی نے بھی اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تاریخی معاہدے کا خیر مقدم کیا، جبکہ پاکستان نے 14 اگست بروز جمعہ کے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہونے والے متنازع معاہدے پر محتاط طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس ترقی کو دور رس مضمرات کے ساتھ اعلان کیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے مشترکہ بیان نوٹ کیا ہے۔ یہ دور رس مضمرات کے ساتھ ترقی ہے۔ اسلام آباد نے مزید کہا کہ اس کے نقطۂ نظر کی رہنمائی ہمارے اندازے سے ہوگی کہ فلسطینیوں کے حقوق اور امنگوں کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے اور علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کس طرح محفوظ ہے۔ منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے لیے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ اور OIC کی متعلقہ قراردادوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی دو ریاستی حل کی مستقل حمایت کی ہے۔ دوستو، یہ تھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین معاہدے کے بارے میں اہم معلومات اور اس معاہدے کے بارے میں دنیا کا رد عمل۔ اسی معاہدے پر ایک جامع اور کمپریہنسو تجزیہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔